ڈیئر لسنرس، اس ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے جب ماہم سکندر کے آفس کے باہر کھڑی ہو کر اس کے آفس پر دستک دیتی ہے۔ یس کم ان۔ اس کے دستک دینے پر پھاڑ کھانے والی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے دھیرے سے کہا، گڈ مارننگ سر۔ سامنے بیٹھے شخص نے اس کی آواز پر سر اٹھا کر اسے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کی موجودگی کی وجہ تلاش کر رہا ہو۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سکندر کا لہجہ بالکل زہریلا سا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا جو اپنی سیٹ سے پشت ٹکائے سر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا اور اپنی صفائی دینے کی ہمت کرنے لگی۔ سر وہ آج ٹیکسی کی سٹرائک تھی تو مجھے نہیں پتا تھا، ورنہ میں پہلے ہی آفس کے لیے نکل آتی۔ حالانکہ میں وقت سے بہت پہلے نکلی تھی، لیکن شاید آج میری قسمت میں لیٹ آنا ہی لکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح گھبراہٹ میں اس کی زبان اس شخص کے آگے فراٹے سے چل رہی تھی جس کے سامنے اچھے اچھوں کی زبان سوکھ جاتی تھی۔ قسمت انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ جب چاہے اسے بدل سکتا ہے اگر اس میں ارادہ ہو تو۔ مجھے تو تم سے یہی امید تھی، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ تم میری امیدوں پر اتنی جلدی کھرا اترو گی۔ گڈ ورک مس ماہم۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا اور انتہائی سر تھا۔ ویسے آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، آپ اندر کیسے داخل ہوگی؟ لیٹ آنے والوں کو تو میرے آفس میں داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ملتی۔ ماہم اس سے پہلے کوئی جواب دیتی، اس کا ہاتھ تیزی سے انٹرکام کی طرف بڑھا تھا۔ سب کچھ اتنا تیزی سے ہو رہا تھا کہ ماہم کا دماغ سمجھنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ سکندر نے انٹرکام پر کال کرتے ہی کہا، یہ لڑکی اندر کیسے آئی؟ تم میرے کیبن میں ابھی آؤ، اسی وقت۔ پھر غصے سے فون پٹکتا ہوا اب ماہم کی طرف مڑا تھا۔ مس ماہم انصاری، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ کس کی مدد سے آپ اندر داخل ہوئی؟ مجھے جہاں تک علم ہے کہ آفس کے کسی بندے نے آپ کی مدد ضرور کی ہوگی، ورنہ میرے آفس کا سیکیورٹی اہلکار اتنا ناکارہ نہیں کہ میرے بنائے سسٹم کے خلاف کوئی بھی کام کرے۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ کہتی، آفس کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ جی سر، آپ نے بلایا مجھے؟ سیکیورٹی گارڈ نے بڑے ادب سے سر جھکا کر اس سے فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا، یہ لڑکی کس کے ساتھ آئی تھی یہاں پر؟ سکندر کے پوچھنے پر سیکیورٹی گارڈ نے ماہم کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ پر سر جھکائی کھڑی تھی۔ سر اٹھانے کی ہمت اس میں بھی نہیں تھی۔ یہ ایک انسلٹ تھی۔ اسے سب کچھ برداشت تھا، لیکن کسی غیر کے سامنے اپنی انسلٹ برداشت بالکل نہیں تھی۔ وہ مانتی تھی کہ غلطی اس کی تھی، لیکن اس معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی تھی۔ یہ شخص جو یہاں خدا بنا بیٹھا تھا اسے صفائی دینے کا ایک موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ اسی شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں وہ سر جھکائے سامنے بیٹھے شخص سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر، یہ میڈم تو حماد سر کے ساتھ آئی ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کے ایمانداری سے جواب دینے پر سکندر نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سلام کرتا واپس چلا گیا۔ ویسے کمال ہے مس ماہم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے یہ آفس غیر مردوں سے دوستی کرنے کے لیے جوائن کیا ہے۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ مسٹر حماد سے آپ کیسے ملی؟ سکندر کا لہجہ انتہائی چبھتا ہوا اور زہریلا تھا، جیسے اسے اس کا حماد کے ساتھ آنا بالکل برداشت نہیں ہوا تھا۔ سر، وہ مجھے رستے میں ملے تھے۔ میں انہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ملی اور نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ وہ اسی آفس میں کام کرتے ہیں۔ وہ جب بولی تو اس کی آواز رندی سی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنے آنسو کنٹرول کر رہی ہے۔ میری طرف دیکھ کر بات کریں مس ماہم۔ اس کے حکم پر ماہم نے سر اٹھا لیا، لیکن اب بھی اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ یہ پہلی اور آخری مرتبہ میں آپ کی غلطی کو معاف کر رہا ہوں مس ماہم۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا، ورنہ آپ کی ایک غلطی اس آفس سے آپ کو باہر کا رستہ دکھا سکتی ہے۔ وہ نرم تو ہرگز نہیں ہوا تھا، لیکن لہجے کی سختی تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ تھینک یو سر۔ ماہم سے بس بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، جبکہ سکندر کی نظریں اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمی تھی جو نظریں جھکائے اپنے آنسو چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن ضبط سے سرخ ہوتی ناک اور چہرے پر پھیلے کرب کے آثار چھپانے میں ناکام ثابت ہوئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب آپ جائیں اور ضرورت پڑنے پر میں آپ کو خود کال کروں گا۔ سکندر کی طرف اس سے اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف مڑی تھی۔ اور ایک اور بات مس ماہم،
یہ میرا آفس ہے، سکندر کا. یہاں آنے سے پہلے اپنے جذبات اور اپنے یہ 100 کال سے آنسو گھر پر ہی چھوڑ کر آیا کریں. مجھ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، اسپیشلی یہ آنسو تو بالکل نہیں، اور بات بات پر رونے والے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں. اس کی طرف پشت کیے وہ چپ چاپ اس کی تقریر کو اپنے ذہن میں ڈال رہی تھی، اور جب میں بات کروں تو میری طرف رخ کر کے میری بات سنا کریں. اس کی اگلی بات پر وہ فوراً کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ سکندر نے غصے سے پوچھا تو وہ بولی، جی سر، سمجھ گئی. سرخ ڈوروں بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے پل بھر کو اس شخص کو دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی. نہ جانے کیوں اسے اس شخص کی نظروں سے خوف آتا تھا. اوکے، 15 منٹ بعد میری چائے میری ٹیبل پر ہونی چاہیے. اتنا کہہ کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر اس کی طرف مڑ گیا تھا. ایک نظر اسے دیکھ کر وہ تیزی سے باہر نکلی اور لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے لگی. اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنی جگہ پر سر جھکا کر کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی. شکر تھا کہ کوئی اس کی طرف مڑا ہوا نہیں تھا، مگر اچانک کسی کے گلا کھنکانے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے ہی اس کا محسن حماد کھڑا، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. جی مس ماہم، پھر کیسا رہا اندر کا حال؟ حماد نے پوچھا تو وہ بولی، آپ کا کیا خیال ہے کیسا ہوا ہوگا؟ اس کے لہجے میں افسردگی تھی جو حماد کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی. اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے تمہیں بھی اس کی عادت ہو جائے گی. کیا اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ ٹریلر تھا؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا تو وہ اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا. ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے، پوری فلم ایک ہی ٹریلر میں تو دیکھنے سے تو رہی نا. وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تاکہ اس کی افسردگی تھوڑی سی ختم ہو جائے. خیر، میرا نام تو تم پہلے جان چکی ہو، گارڈ نے بھی میرا راز بتا دیا ہوگا نا سکندر کو؟ ہاں بالکل، اور میری وجہ سے آپ بھی مشکل میں پڑ جائیں گے نا. ماہم کو سچ میں افسوس ہوا تھا اس بات کا. ارے بالکل نا سکندر، چیز ہی ایسی ہے کہ اچھے سے اچھا بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. بٹ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا. اور یہ رہا تمہارا چھوٹا سا اوپن کیبن، بالکل تمہاری طرح. حماد نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کی جو باقی امپلائیز کے کیبن سے بالکل علیحدہ تھا. کیوں میرا کیبن باقی سے الگ کیوں ہے؟ یار ماہم، تم سکندر کی اسسٹنٹ ہو نا، کوئی عام ہستی تھوڑی ہو. وہ ایسے بولا جیسے یہ بہت خاص بات تھی. مگر ماہم نے پوچھا، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ دیکھو ماہم، خاص بات یہ ہے کہ آج سے پہلے سکندر نے کبھی اسسٹنٹ جیسی بلا نہیں رکھی. وہ اپنے کام خود کیا کرتا تھا. اور ریلی؟ اور یہ سکندر دی گریٹ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ماہم کے انداز پر وہ ہنس کر بولا، میں سکندر کا ڈیٹا مینیجر ہوں. کمپنی کے ساتھ ساتھ سکندر کے بھی سارے راز میری مٹھیوں میں ہیں. مانی خیزی سے کہتے اس نے بائیں آنکھ کا گوشہ ہلکے سے دبایا تھا. ہو تو مطلب خطرناک انسان ہیں آپ تو، وہ ڈرنے والے انداز میں بولی. تو حماد نے کہا، نہیں اتنا بھی خطرناک نہیں، یہی تو میرا کام ہے کہ بات بات کی خبر رکھنا، اور میں اپنے کام کو لے کر کافی مخلص اور ایماندار ہوں. حماد کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی ایمانداری جھلک رہی تھی. اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر صبح آپ نے سکندر کے بنائے سسٹم کے خلاف جا کر میری مدد کیوں کی؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، دیکھو اس وقت وہ آفس نہیں تھا. حماد کے پاس ہر بات کا جیسے جواب موجود تھا. ماہم نے پوچھا، اور میرے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کی امپلائی ہوں؟ وہ اپنے سارے وہم ایک ساتھ ہی ختم کر دینا چاہتی تھی، اس لیے بار بار سوال کر رہی تھی. ماہم میڈم، کیا سارے سوال پہلی ملاقات میں کرنے ہیں؟ جاؤ، اب تمہارے باس کی چائے کا ٹائم ہو رہا ہے، پہلے اس سے نپٹو جا کر. حماد کی یاد دلانے پر ماہم نے ہڑبڑا کر کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھا جہاں 10 منٹ بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے. ایک نظر مسکراتے اس نے حماد کی طرف دیکھا جو مزے سے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگی. جیسے وہ آگے بڑھی تو حماد نے پیچھے سے آواز لگائی، سنو، کیفیٹیریا 9th فلور پر بھی ہے. ماہم سر ہلاتی بنا اس کی طرف دیکھے لفٹ کی طرف بھاگی، جبکہ حماد نے پیچھے مڑ کر سکندر کے کیبن کی طرف دیکھا جس کا دروازہ اب بھی بند تھا، اور مسکراتا ہوا وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا. مگر جاتے ہوئے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنا کام تو کر دیا. اپنی سربراہی سیٹ پر بیٹھ کر آرام دہ انداز میں آگے پیچھے جھولتا وہ جیسے کسی کی آمد کا منتظر تھا.
گرے شفاف آنکھیں بار بار کبھی دروازے کی طرف اٹھتی تو کبھی اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی بلیک کور والی پتلی سی فائل پر جس پر لکھا ہوتا سکندر انڈسٹریز رولز اینڈ ریگولیشنز۔ 15 منٹ گزرنے میں 5 منٹ سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پیشانی پر غصے سے سلوٹیں نمودار ہونے لگی تھی، مگر اسی وقت کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی، بالکل دھیمی سی ڈری ہوئی دستک۔ نوک سن کر جہاں اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی وہیں اس کے ہونٹ مانی خیزی سے مسکرا اٹھے تھے۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ سیدھا ہوتا ہوا خود کو کنٹرول کر کے بولا، یس کم ان۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ سر، یہ آپ کی چائے۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، لہجے سے اعتمادی ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی ماہم نے۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھ کر کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا۔ ابھی اس نے پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ آپ کی نالج کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں مس ماہم کہ میں شوگر کا مریض نہیں۔ اس کی بات پر ماہم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جو کپ ٹیبل پر پٹخنے کے انداز میں رکھ چکا تھا۔ ماہم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، جی سر۔ مس ماہم، آپ شاید چینی ڈالنا بھول گئی ہیں، جائیں دوبارہ بنا کر لائیں چائے کو۔ اس کا انداز سخت تھا لیکن ڈراؤنا نہیں۔ ماہم نے جلدی سے کپ اٹھائے اور دروازے کی طرف جا کر کچھ دھیمی آواز میں بولی۔ انداز بدبدانے والا تھا، جیسے اپنے من میں چلنے والے خیالات بول رہی ہو۔ وہ ناولز میں تو اکثر باس پھیکی چائے پینا پسند کرتے ہیں، ہمنا کا باس بھی تو شوگر فری چائے پیتا ہے۔ ماہم کی ایک پرابلم یہ تھی کہ دل میں چلنے والی بات اس کی زبان پر بھی چل رہی ہوتی تھی، جس سے اس کے آس پاس موجود لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ دل میں کیا سوچ رہی ہے، اور یہی اس وقت بھی ہوا تھا کہ اس کے من میں چلنے والے خیالات کا علم اس کی لا علمی میں سکندر کو بھی ہو گیا تھا۔ تبھی وہ بول اٹھا، مس ماہم، آپ کے سامنے ہمنا کا باس یا کسی ناول کا باس نہیں بلکہ سکندر بیٹھا ہے، اور سکندر کو شوگر فری چائے زہر لگتی ہے۔ اس کی سخت آواز پر ماہم نے گڑبڑا کر ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھا اور پھر خود کو ملامت کرتی وہ تیزی سے باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ چائے لے کر آئی تو سکندر کو آفس کی ایک دیوار سے لگے فائل رے کے پاس کھڑے دیکھا۔ سر، آپ کی چائے۔ ریک میں موجود فائلوں پر انگلیاں پھیرتا وہ مصروف سے انداز میں بولا، پرفیکٹ ہے۔ جی سر، بنائی تو پرفیکٹ ہے، پر پتہ نہیں آپ کو کیسی لگے۔ نہ جانے وہ کیسے اتنی لمبی بات بول گئی تھی۔ سکندر نے ایک نظر سے دیکھا اور آگے بڑھ کر کپ اٹھا لیا۔ ماہم تو سر اٹھائے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی کپ ٹیبل پر وہ دوبارہ پٹخے گا اور چائے پر لیکچر دینا شروع کر دے گا۔ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ایسا کیجیے مس ماہم کہ ریک میں سے کپور ٹیکسٹائل کی فائل ڈھونڈ کر یہاں ٹیبل پر رکھ دیجیے۔ سکندر نے چائے پیتے اسے ایک اور حکم دیا تو وہ بولی، اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر ریک کی طرف بڑھی اور بڑے دھیان سے ایک ایک فائل کو نکال کر دیکھنے لگی، جبکہ گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے کا مزہ چسکیوں میں لیتا سکندر ٹیبل کے کونے سے تشریف ٹکا کر کھڑا بڑے مزے سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں سے بے خبر اپنے کام میں مگن تھی۔ سکندر کے دیکھنے کے انداز سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں تو نرم تھی مگر اس کا چہرہ بہت سخت تھا۔ سر، یہاں پر تو نہیں ہے کوئی بھی اس نام کی فائل؟ ماہم کی بات پر وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ ہاں تو اوپر والے ریک میں دیکھ لیں۔ سکندر کی بات پر اس نے سر اونچا کر کے اس ریک کی طرف دیکھا جو اس کی پہنچ سے کافی دور تھا، پھر آس پاس کسی سٹول کی تلاش میں ماہم نے نظر دوڑائی کہ جس پر چڑھ کر وہ اس ریک تک پہنچ سکے۔ یہ آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہیں؟ سکندر نے غصے سے پوچھا تو وہ بولی، سر وہ ریک تو کافی اونچا ہے نا، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ سکندر نے ایک بھرپور نظر سے اسے دیکھا جس کا قد واقعی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ اوپر والے ریک تک اس کے ہاتھ جا پائے۔ اوکے، تو آپ یہ چیئر لے لیں۔ اس نے اپنی چیئر اس کی طرف بڑھائی تو وہ حیرانی سے سر ہلاتی جوتے اتار کر اس پر چڑھی اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی، جبکہ سکندر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو چیئر پر کھڑی ہونے کے باوجود بھی دونوں ایڑیاں اونچی کیے بڑی مشکل سے ایک ایک فائل کو ان تک پہنچنے والی انگلی کی مدد سے کھینچ کر انہیں چیک کرتی اور مطلوبہ فائل نہ ہونے پر مایوسی سے انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر رکھ دیتی تھی۔ اس کا یہ مصروف سا انداز سکندر کو بہت خوش کر رہا تھا۔ اوہ، شکر ہے کہ مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ سرخ تھا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ کراس کر کے آئی ہو۔
نیچے اترنے کے لیے جیسے ہی اس نے دایاں پاؤں آگے بڑھایا تو نہ جانے کیسے وہ ڈس بیلنس ہو کر لڑکھڑا اٹھی. فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی زمین پر آ جاتی اگر اسے دیکھتے ہوئے سکندر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لیا ہوتا. تم ٹھیک ہو؟ اپنے بازو کی قید سے اسے آزاد کرتے ہوئے سکندر نے نرمی سے اسے پوچھا، جو اب سیدھی ہو کر اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی جو کہ اس کے کندھوں پر گر گیا تھا. جی میں ٹھیک ہوں. جواب دے کر وہ اپنی اب زمین پر گری فائل اٹھانے کے لیے جھک گئی تھی. یہ لیں آپ کی فائل. ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہیں. فائل اس کے ہاتھ سے لے کر وہ اپنے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جبکہ اس کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے دروازے کی طرف چل دی تھی. ایک منٹ مس ماہم، بات سنیں. سکندر کو شاید دروازے سے واپس بلانے کی عادت تھی یا صرف ماہم کے لیے وہ یہ عادت پیدا کی گئی تھی. اپنے دونوں ہاتھ پہلے میں گھرا کر ماہم اس کی طرف مڑ کر بولی، جی سر. ایسا کریں کہ یہ فائل لیں اور اس میں لکھے رولز کو ذہن نشین کر لیں. شاید آپ کو میری کمپنی میں ٹکنے میں یہ کارگر ثابت ہوں. وہی بلیک کور والی فائل اس کی طرف بڑھا کر جو اس نے اتنی دیر سے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی اور جو شاید خاص طور پر صرف اور صرف ماہر منصاری کے لیے ہی بنائی گئی تھی، وہ اس نے اس کی طرف بڑھا دی تھی. ماہم نے آگے بڑھ کر اس فائل کو اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے اشارے پر دروازے سے باہر نکل آئی. اپنے ٹیبل پر آ کر جب تک اس نے اپنے ساتھ لائے پانی کی بوتل سے 3-4 گھونٹ پانی اپنے خشک گلے میں نیچے نہ ڈال دی تب تک اسے سکون نہ ملا تھا. اف، جلاد کہیں کا، یہ آدمی تو سانس بھی ڈھنگ سے نہیں لینے دیتا. اپنے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر وہ اب اس کی دی ہوئی فائل کھول کر پڑھنے والی تھی کہ سامنے سے ربیہ کو خراب موڈ کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے. نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی. تم میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو ہمیشہ مجھے ہی تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا جاتا ہے؟ جیسے کہ میری یہی تو ڈیوٹی رہ گئی یہاں پر. مجھے اسی کام کی سیلری جیسے دی جاتی ہو. اٹھو میڈم، سر کا آرڈر ہے کہ تمہیں پورے آفس کا وزٹ کرا دوں. ربیہ غصے سے بولتی ہوئے زور سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ٹیبل پر رکھ کر بولی تھی. نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا اور نہ جانے کیوں وہ ماہم کو اتنی ناپسند کرتی تھی جبکہ اس کا وجود تو بالکل بے ضرر سا تھا. اس کی بات پر ماہم دھیرے سے اٹھی اور سر ہلاتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی. ویسے تمہیں دیکھ کر میری امیدوں کو کافی دھچکا لگا کہ مسٹر سکندر کی اسسٹنٹ اور وہ بھی اتنی معمولی سی اور آؤٹ آف کلاس. مسٹر سکندر تو ہمیشہ ہائی کلاس والوں کو ہی اپنی کمپنی میں شامل کرتے ہیں. اب مجھے اور مسٹر حماد کو ہی دیکھ لو، مگر پتہ نہیں تمہیں کیسے رکھ لیا اپنی کمپنی میں اور وہ بھی اسسٹنٹ کی سیٹ پر. یہ بات تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. انفیکٹ مجھے تو کیا یہاں کسی بھی امپلائی کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات. ربیہ کی تیزی سے چلتی زبان سے اسے ایک بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ دوسروں پر طنز کے تیر چلانے میں بہت ماہر تھی اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جیلسی کی بو بھی آ رہی تھی. مس ربیہ، شاید انہوں نے مجھ میں وہ خاص بات دیکھ لی ہو جو کسی میں بھی انہیں نظر نہ آئی ہو، یہاں تک کہ آپ میں بھی نہیں. ربیہ کے ساتھ چلتے ہوئے ماہم نے بھی اسے جواب دینا ضروری سمجھا تھا. مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہمدردی میں تمہیں یہ جاب دے دی ہو. تم تو شکل سے ہی مظلوم اور بیچاری سی لگتی ہو. اس کے پورے ایک اور طنز کا تیر چلا کر ربیہ آرام سے مسکرائی تھی. جانتی تھی کہ اسے جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. اس کی بات پر ایک سایہ سا ماہم کے چہرے پر لہرایا تھا. وہ اپنی جگہ پر رک سی گئی تھی. شاید وہ صحیح تو کہہ رہی تھی. اس نے بھی تو کل سکندر کے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات دیکھے تھے. تو کیا واقعی وہ اس سے ہمدردی جتانے کے لیے اسے جواب دے گیا تھا؟ آخر کس بات کی ہمدردی تھی اسے؟ اس کی فائل میں کہیں بھی اس کے بابا کی سنگین بیماری کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو کیا وہ واقعی شکل سے مظلوم اور بیچاری لگتی تھی؟ کیا اس کی پریشانیاں، اس کی فکریں اب اس کے چہرے سے بھی نظر آنے لگی تھی؟ وہ ایسے ہی نہ جانے کتنی دیر تک اپنی ان خیالوں میں گم رہتی، اپنی جگہ پر کھڑی رہتی اگر ربیہ کی سخت آواز اس کی سوچوں کے درجوں سے اسے باہر نہ کھینچ لاتی. رک گئی کیوں گئی تم؟ اب چلو بھی. اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی ہوئی ربیہ آگے بڑھی تو ماہم بھی اپنے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑی تھی. آفس بلڈنگ کے بائیں جانب موجود چھوٹے سے ریسٹورانٹ نما کیفیٹیریا میں داخل ہو کر وہ منہ کھولے حیرانی سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جو ہو بہو کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح عالی شان تھا جسے آفس میں کام کرنے والے ورکرز کے لیے بنایا گیا تھا. چونکہ گھر کا کھانا آفس میں لانے کی اجازت نہیں تھی تو آفس ورکرز اور باقی امپلائیز لنچ ٹائم میں یہیں آ کر کھانا کھاتے تھے. یا یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ ریسٹورانٹ نما کیفیٹیریا ہی
بنا ہی آفس ورک کے لیے گیا تھا تاکہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک طرح سے یہ اس جیسے آلسی لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھا جن کو صبح اٹھ کر آفس لنچ بنانے میں جان جاتی تھی۔ وہ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر تک اس طرح کھڑی رہتی اگر کسی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف متوجہ نہ کیا ہوتا۔ اس نے چونک کر ایک طرف دیکھا جہاں حماد ایک گول میز پر بیٹھا اسے اشارے سے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی جس کے بال سٹریٹ تھے اور نیچے سے براؤن کلر کے رنگے تھے۔ ماہم مسکرا کر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے پاس پہنچتے ہی حماد نے مزے سے پوچھا، کیا حال ہے میڈم آپ کا؟ اس کی بات پر پاس بیٹھی لڑکی بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حال کیا، وہی ہڈی وہی کھال ہے، ماہم نے کچھ اس انداز میں منہ بنا کر کہا تو حماد کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ کیا صبح کی ڈانٹ کا ابھی تک اثر ہے تم پر؟ حماد نے مزے لیتے ہوئے پوچھا تو اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے جواب دیا، ویسے حماد یہ اثر اتنی جلدی جانے والا نہیں لگتا مجھے۔ اس کی بات پر ماہم اور حماد نے سر ہلایا تھا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تم دونوں لڑکیوں سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ ہنس پڑا اور اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں ایک ٹرے تھامے وہ واپس آیا۔ اس کے پیچھے ایک ویٹر بھی تھا جس کے ہاتھ میں 2 ٹرے تھی جو اس نے ان دونوں لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ ماہم نے ایک نظر ٹرے میں موجود کولڈ ڈرنک، فرائز اور سینڈوچ کو دیکھا اور مسکرا کر ویٹر کا شکریہ ادا کیا۔ میں اریبہ ہوں، حماد کی گرل فرینڈ۔ اریبہ نے آخری جملہ شرارتی انداز میں کہا تو ماہم نے حیرانی سے حماد کی طرف دیکھا جو غصے سے اریبہ کو گھور رہا تھا۔ گرل فرینڈ نہیں بلکہ منگیتر، حماد اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ جو بھی کہو، شروعات تو گرل فرینڈ سے ہوئی تھی نا؟ ان دونوں کی نوک جھونک پر ماہم دھیرے سے ہنس پڑی تھی۔ پھر وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے بولی، اور میں ماہم ہوں۔ ماہم نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بولی، میں جانتی ہوں کیونکہ حماد نے تمہارا ذکر کیا تھا۔ اریبہ مزے سے ہاتھ میں موجود برگر سے انصاف کرتے ہوئے بولی، ویسے تم کافی بہادر ہو ماہم جو تم صحیح سلامت شیر کی کچار سے واپس آ گئی تھی۔ اریبہ نے جیسے اس کی تعریف کرنے کی کوشش کی۔ بہادر یا پھر بیوقوف، تم جیسی معصوم لڑکی کو ایک یہی کمپنی ملی تھی جاب کرنے کے لیے؟ اس نے ناسمجھی سے حماد کو دیکھا جو ہاتھ میں کولڈ کافی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اب سمجھا، سیلری کی وجہ سے تم نے یہاں اپلائی کیا نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زبردست سیلری کوئی دوسری کمپنی تو دینے سے رہی۔ اریبہ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب اخذ کر لیا تھا جو اپنی جگہ درست بھی تھا۔ تبھی ماہم نے کہا، میری مجبوری تھی اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ وہ حملہ کے بعد پہلی بار کسی دوسرے شخص کے سامنے ایسے کھلی تھی۔ اٹس اوکے ماہم، میں بھی تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں۔ حماد کے لہجے میں نرمی تھی۔ یہ پہلا شخص تھا جو اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ ویسے حیرت ہے کہ تم دونوں بہت اچھے سے میرے ساتھ پیش آئے جبکہ باقی سب کا انداز بہت ہی چڑچڑا تھا میرے ساتھ، ایسا کیوں ہے؟ ماہم نے الجھ کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو کھانے میں بری طرح سے بیزی تھے۔ کیا باقی سب سے مراد ربیہ تو نہیں؟ پتہ ہے وہ ہے ہی جلکوکڑی سی، اسے زیادہ سر پر سوار مت کرنا۔ اریبہ مزے سے بولی، یار جیلس فیل کرنے کی کیا بات ہے، وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ارے یار کوئی نئی بات نہیں، وہ ہر کسی سے نفرت کرتا ہے، تم واحد نہیں۔ لیکن مجھ سے تو کچھ نفرت کا انداز کافی سخت ہے ان کا۔ ماہم نے برا سا منہ بنا کر کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ نہیں یار اب اتنا بھی برا نہیں، ہمارا باس بہت اچھا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر وہ 1 نمبر کا کھڑوس اور جلاد ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایسے غصہ کرتا ہے جیسے بچپن میں اس کی چاکلیٹ میں نے ہی کھائی تھی۔ بدتمیز جلاد کہیں کا۔ ماہم کو تو جیسا موقع مل گیا تھا اپنی دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ صرف 2 دن میں ہی وہ اس سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کی باتوں کو دلچسپی سنتے ہوئے حماد نے گردن ترچھی کر کے آفس بلڈنگ کے 10ویں فلور کی اس شیشے کی کھڑکی کو دیکھا جس کے پیچھے کھڑا سکندر اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ان سب کو ہی دیکھ رہا تھا، اور خاص طور پر ماہم انصاری کو جو ہنستے ہوئے کافی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس بات سے لا علم کہ اس کا یہ اطمینان وقتی ثابت ہونے والا تھا۔ ارے تم کب آئی؟ تولی سے بال خوش کرتی ہم نے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی تھی جبکہ دوسرا صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔
میں تب آئی جب تم اپنے واش روم میں بات لینے کے بجائے سو رہی تھی۔ ماہم نے اس کے لمبا نہانے کی عادت پر لیٹے لیٹے جواب دیا تھا۔ یار میں سو نہیں رہی تھی، بلکہ میں ایک لمبا سا بات لے رہی تھی۔ چلو اب اٹھو اور جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ آلسی لڑکی۔ ہمنا نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمنا پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں یار، مجھے سہارا دے کر تم کمرے میں چھوڑ کر آ سکتی ہو؟ اپنے لہجے میں غنودگی طاری کیے وہ معصومی سے بولی، جس پر ہمنا نے حیرت سے آنکھیں گھمائی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہے تم؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے تم ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر کے آئی ہو۔ چلو اٹھو یہاں سے، جلدی کرو، میرا صوفہ گندا تو مت کرو۔ ہمنا نے اسے کہا تو ماہم نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، سنبھالو تم اپنا صوفہ۔ ہاں بالکل جاؤ، اور ہاں سنو، کھانا کھا کر سونا، یہ نہ ہو کہ کھانا بھی مجھے ہی کھلانا پڑے۔ ہمنا صوفے پر آرام سے بیٹھتی اس کی طرف دیکھ کر بولی، جو مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اور مجھے بھی کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا جو کھانا چھوڑ دوں۔ ماہم اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں گم ہو گئی تو ہمنا بھی سر ہلاتی اب ٹی وی دیکھنے کی غرض سے ریموٹ کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ماہم فریش ہو کر کمرے سے باہر آئی اور ایک نظر ہمنا کو ٹی وی میں مصروف دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا چلو اب یہ تو بتاؤ کہ کیسا گزرا مسٹر سکندر دی گریٹ کی اسسٹنٹ کا آفس میں پہلا دن؟ ہم نے اب ٹی وی سے نظر ہٹا کر اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی، جو کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اسی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یار مت ہی پوچھو تو بہتر ہے، کھانے سے بھرا منہ کھول کر وہ بڑی مشکل سے بولی تھی۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ ہمنا کے لہجے میں حیرت بالکل نہیں تھی۔ یار یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ ماہم نے ہاتھ رو کر ایک نظر اپنی دوست کی طرف دیکھا، جس کے لیے یہ سب شاید معمولی بات تھی۔ پھر وہ کھانے کی ٹرے پر جھک کر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پتہ ہے آفس کے پہلے دن ہی میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی تھی۔ آج ٹیکسی والوں نے آج ہی کے دن سٹرائک رکھنی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا ٹیکسی والوں پر۔ اوہ یار، سٹرائک کا تو مجھے بھی پتا تھا۔ ہمنا کی بات پر ماہم نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، اگر تمہیں پتا تھا تو کیا تم مجھے ڈراپ نہیں کر سکتی تھی؟ ہاں کر تو سکتی تھی یار، بٹ سوری میں بھول گئی تھی، ہمنا نے شرمندگی سے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ بھول گئی تھی؟ تمہیں تو اللہ ہی پوچھے ہمنا، پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھ بیچاری کو اس جلاد کا کتنا لیکچر سننا پڑا۔ اچھا یہ تو بتاؤ نا کہ ہوا کیا، میں تمہیں کل سے ڈراپ کر دیا کروں گی، اوکے؟ اس کے چہرے پر جھولتی لیٹوں کو ہمنا نے پیار سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے دن بھر اس کا لیکچر ہی سنا یا کوئی کام بھی کیا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں، میں نے ڈھیر سارے کام بھی کیے، اور پتہ ہے میں گری بھی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اس جلاد نے مجھے بر وقت تھام لیا، ورنہ ایک دو ہڈیاں تو میری آج ٹوٹ ہی جاتی۔ ماہم کی اس بات کو غور سے سنتی ہمنا کے کان کھڑے ہوئے اور وہ تیزی سے اس کی طرف کھسکی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے تمہیں تھاما تھا؟ مطلب اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا؟ مطلب کہ اپنے ان مضبوط ہاتھوں میں سکندر دی گریٹ کا ہاتھ تم سے ٹچ ہوا تھا؟ واو کتنی لکی ہو تم یار ماہم۔ بائی دا وے کتنی دیر تک تم اس کے ہاتھوں میں رہی تھی؟ ہمنا کی بے تکی باتوں پر ماہم نے اسے عجیب نظروں سے گھورا۔ ہمنا تم پاگل تو نہیں ہوگی کہیں؟ وہ سکندر اعظم نہیں، صرف اور صرف سکندر ہے، کوئی گریٹ وریٹ نہیں وہ۔ اور یہ ٹین ایج والی لڑکیوں والی حرکتیں تو بند کرو پلیز۔ ارے ماہم میری جان، تم کیا جانو بیوقوف لڑکی کہ سکندر کیا چیز ہے؟ پتہ ہے لڑکیاں مرتی ہیں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور ویسے بھی میں صرف تمہیں چھیڑ رہی تھی، میرا دماغ ابھی بھی الحمدللہ اپنے ٹھکانے پر ہے۔ ہمنا ایک ادا سے بولی۔ اچھا ہوگا سکندر کہیں کا، پتہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو وہ استعمال کر کے پھینک چکا ہوگا۔ یہ جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، باہر سے صرف سخت اور لاپرواہ دیکھنے کا ناٹک کرتے ہیں، اور اندر سے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کمینے کہیں کے۔ ماہم کے لہجے میں بیزاری تھی۔ یار ماہم ایسی بات نہیں، تم نے ابھی سکندر کو ٹھیک سے جانا نہیں، وہ باقی لوگوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے ساتھ کام کرتے تمہیں اس بات کا علم بھی بہت جلدی ہو جائے گا۔ اور ریلی تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے وہ تمہارے بچپن کا دوست ہو۔ ماہم کو ہمنا کا سکندر کے حق میں بولنا ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ہائے کاش کہ وہ میرے بچپن کا دوست ہوتا تو میں اسے اور قریب سے جانتی۔ ویسے یہ ساری باتیں مجھے اس کے بارے میں ریسرچ کرنے پر پتہ چلی ہیں۔ ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر محض اسے چڑھانے کے لیے بولی تھی۔ ویری فنی۔ فی الحال تو تمہارے بچپن کے دوست صرف اور صرف میں ہوں، اور اس جلاد کو میری جگہ پر رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ میں تمہارے سارے مہنگے ڈریسز کو پھاڑ دوں گی۔
ماہم نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اچھا میری بہن، مجھے معاف کر دے۔ ہمنا نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے چھوڑے تو ماہم بھی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ آگے تم کہاں ہوتے تم دن بھر؟ وہ ابھی تھکا ہارا سا گھر میں داخل ہوا تھا کہ اس کی موم نے آواز دے کر اس کے آگے بڑھتے قدموں کو روک دیا۔ اس کے دل میں ان کے لیے چاہے جتنی بھی نفرت رہی ہو، لیکن وہ ان کی عزت کرتا تھا، ان سے جڑے رشتوں کی عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اس کی ماں تھی بلکہ اس کے مرحوم باپ کی محبت بھی تھی۔ ڈونٹ وری مام، عیاشی نہیں کرتا پھر رہا میں باقیوں کی طرح، میں آفس میں ہی ہوتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو اپنے اندر ہی اتارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ کبھی اپنے ڈیڈ کے آفس بھی چکر لگا لیا کرو، اسے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کی طرف آ کر بولی۔ نہیں، اسے میری ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے اس کی۔ آپ کے شوہر اور آپ کا چھوٹا بیٹا ہے نا اسے سنبھالنے کے لیے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ جب بھی معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا تو وہ اور بگڑ جاتے۔ تبھی وہ بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو سکندر، وہ تمہارے باپ کا آفس ہے۔ نہیں، میرے باپ کا آفس وہ تب تک تھا جب تک وہ زندہ رہا، اب وہ نہیں، اور میں نے یہ قدم دوسروں کی خواہش پر ہی اٹھایا ہے۔ اس کی آخری بات پر انہوں نے اس سے نظریں چرائی تھی۔ لیکن سکندر، بڑا بیٹا ہونے کے لحاظ سے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس آفس کے معاملات کو بھی دیکھو۔ میں نے کہا نا موم کہ میرا وہ اس آفس سے اور اس کے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں رہا۔ یہی آپ کے چہیتے بیٹے کی خواہش تھی، اور رہی بات بڑا بیٹا ہونے کی تو جہاں میری ضرورت ہوتی ہے وہاں میں ہر وقت موجود رہتا ہوں۔ ارے بھائی، آپ کب آئے؟ ان دونوں کی بات جاری تھی کہ اپنی چھوٹی بہن کی آواز پر سکندر نے گردن موڑ کر کچن کی طرف دیکھا، جہاں وہ ہاتھ میں فیڈر لیے اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بس ابھی آئے ہوں، اور تم کب آئی؟ اور جہانگیر کہاں ہے؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑ کر بولا تھا۔ بھائی، میں تو صبح کی آئی ہوں، اور جہانگیر آپ کے کمرے میں ہے۔ جب سے آیا ہے اس نے نانا لگا رکھی ہے، اس لیے میں نے اسے آپ کے کمرے میں چھوڑ دیا تاکہ کچھ تو سکون ملے اس شیطان کو۔ وہ مسکراتے اپنی چھوٹی بہن کی بات سن رہا تھا۔ ایک یہی تو تھی جس کی وجہ سے آج سکندر دی گریٹ بنا تھا۔ باپ کے چلے جانے کے بعد اس کی بہن نے اس کے لیے باپ کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک اولاد کی کامیابی کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن سکندر کے معاملے میں یہ بات بالکل الٹ تھی۔ وہ اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنی چھوٹی بہن کو دیتا تھا، جو اس کے ساتھ ہر مرحلے پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہی تھی۔ اب چلیے بھی اپنے لاڈلے کے کرتوت بھی دیکھ لیجیے۔ بہن کی آواز پر وہ چونکا اور سر ہلا کر اس کے پیچھے ہی چل دیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے حیرت سے اندر کا حال دیکھا، جہاں کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر نہیں تھی۔ بیڈ شیٹ بیڈ سے لٹک رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کی ساری چیزیں اپنی بدحالی کا رونا روتی زمین پر پڑی تھی، پرفیومز کی بوتلز کھلی پڑی تھی، میگزین کے تو چیتھڑے ہو گئے تھے، سائیڈ لیمپ زمین پر اوندا پڑا تھا، اس کے باتھ روم سلیپرز کا ایک جوڑا بیڈ پر تھا تو دوسرا صوفے پر آرام فرما تھا۔ ان ساری چیزوں میں بس صوفہ، بیڈ، دیوار سے لگی پینٹنگز اور کھڑکیوں پر لٹکے پردے اپنی جگہ صحیح سلامت موجود تھے، اور روم کی یہ درگت بنانے والا 2 سال کا چھٹانگ بھر کا شیر زمین پر بیٹھا نیوز پیپر میں ایسے ڈوبا تھا جیسے کوئی زبردست خبر پڑھ رہا ہو۔ اوئے بدتمیز لڑکے، اٹھ جاؤ، اب نانا آ گئے تمہاری ہڈی پسلی ایک کرنے کے لیے۔ اپنی ماں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر مصروف سے انداز میں اپنی ماں کی طرف دیکھا، اور اگلے ہی پل خوشی سے چھلانگیں مارتا سکندر کی طرف دوڑ پڑا، جو حیرت اور بے یقینی کے ساتھ خوش ہوتا کبھی اسے تو کبھی اپنے بدحال کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ نانا، نانا، سر اور تال کے ساتھ نانا نانا کرتا ہوا سکندر کے بڑے ہوئے بازو میں جان سمایا تھا۔ سکندر نے اسے گود میں اٹھا کر اس کے پھولے ہوئے گالوں کو ہلکے سے اپنے دانتوں کے بیچ دبایا تو جواب میں اس ننھے شیطان نے بھی اپنے تیز نوکدار ہتھیار اس کی ناک پر پیوست کر دیے تھے۔ اف، جنگلی انسان! سکندر نے جھٹکے سے اپنی ناک اس کے نکیلے دانتوں کی گرفت سے آزاد کروائی اور اپنی ناک سے ہلاتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا، جو اب ہنس رہا تھا۔ بھائی، دیکھ لیا آپ نے کتنا شرارتی ہو چکا یہ؟ میگزین کے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال کر وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ کر اسے سیٹ کر رہی تھی۔ ہاں واقعی، ویسے اتنی شرارتی آتی کہاں سے میرے شیر کو؟ اسے یوں ہی گود میں اٹھائے وہ اب اسے ہلکے ہاتھوں سے گدگدا بھی رہا تھا، جس پر وہ ننھا شیر اپنے دونوں ننھے منھے ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر ہنس رہا تھا۔ اور میرے شیر، تم نے یہ میرے کمرے کا کیا حال کر دیا؟ اب تمہیں نانا اپنے کمرے سے باہر پھینک دے گا، تمہیں کبھی بھی چاکلیٹ نہیں دیں گے، نہ ہی تمہارے ساتھ کھیلیں گے، اور تمہیں گھمانے بھی لے کر نہیں جائیں گے۔
سکندر نے اس کو ڈراتے ہوئے اسے گدگدی کی تو وہ ہنسنے لگا. پھر وہ سکندر کے کندھوں سے لٹک گیا تو اس کے انداز پر سکندر کے ساتھ ساتھ آئمہ بھی ہنس پڑی تھی. اور سکندر کو یوں ہنستا دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی سکندر ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، جو باہری دنیا کے لوگوں کے لیے کسی راز سے کم نہ تھا. بلیک ایس یو وی ایک جھٹکے سے سٹی ہاسپٹل کے سامنے رکی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے جانچتی ہوئی نظروں سے ہاسپٹل کی اس بڑی سی بوسیدہ عمارت کو دیکھا اور اگلی سیٹ پر بیٹھے شخص کی طرف مڑا جو سوالی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. اور کچھ؟ کیا اور کچھ؟ اب اس شخص کی ڈاکٹری رپورٹ بھی لا کر دوں کیا؟ وہ جیسے غصے سے بھرا بیٹھا تھا. ہاں تو لانے میں کیا مسئلہ تھا؟ ایکسکیوز می مسٹر سکندر، میں ایک جانی مانی ہستی کا ناکارہ سا بیٹا ہوں جو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی جاسوس کا رول پلے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، صرف اور صرف تمہاری دھمکیوں کی وجہ سے. اب جتنا میں نے ضروری سمجھا تھا اتنی انفارمیشن نکال لی بس. اچھا، کیا انفارمیشن نکالی ذرا بتانا. یہی نا کہ تمہارا شکار موت کے منہ میں کھڑا ہے اور کبھی بھی ٹپک سکتا ہے. وہ مزے سے بولا تو سکندر نے کہا، یار وہ کبھی بھی میرا شکار نہیں تھا. ہاں مگر پھر بھی اس کی سچویشن کا فائدہ تو اٹھاؤ، اسے مینٹلی بلیک میل کرو اور اس کی بیٹی کو حاصل کر لو. نہیں، پتہ ہے ماہم اس کی بیٹی نہیں اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو. ہاں بالکل، وہ جانتا ہے کہ ماہم اس کی بیٹی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ ماہم اس کی بیٹی نہیں، لیکن ماہم تو نہیں جانتی نا اس بات کو. اس کی نظر میں تو اس کا محبت کرنے والا باپ ہے اور دنیا والے بھی اسے اس کا باپ ہی سمجھتے ہیں. اچھا تو پھر تم کیا چاہتے ہو کہ میں ایک سوالی بن کر اس شخص سے وہ چیز طلب کروں جو پہلے سے ہی میری ہے؟ یار کیا بات ہے، آخر تم نے مان ہی لیا کہ ماہم تمہاری ملکیت ہے نا؟ اس کے مزے سے کہنے پر سکندر نے گڑبڑا کر چہرے کا رخ پھیر لیا تھا. پھر وہ بولا، بکواس مت کرو حماد. اس کی حالت دیکھ کر حماد کا دل کیا کہ وہ گلا پھاڑ کر ہنسے، مگر افسوس کہ وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا اور اس سوچ پر عمل کرنا سوئے ہوئے شیر کی ناک میں انگلی کرنے جیسا تھا. ابھی وہ لوگ گاڑی سے باہر نکلنے کا سوچ رہے تھے کہ ایک ٹیکسی ان سے تھوڑے سے فاصلے پر آ کر رکی، جس میں سے ماہم کسی لڑکی کے ہمراہ باہر چلتی ہوئی نظر آئی. یہ اس کے ساتھ کون ہے؟ ہاں یہ اس کی دوست ہے. اچھا تو کیسی دوست ہے اس کی؟ سکندر نے پوچھا تو حماد نے جواب دیا، بالکل میری طرح. اچھا یعنی تمہاری طرح یہ بھی کسی کام کی نہیں ہے؟ ہاں. اس کے اگلے جملے پر حماد نے گھور کر اس کی طرف دیکھا جو شاید اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر رہا تھا. ہاں صحیح کہا مسٹر گریٹ سکندر، میں بیکار ہی تو ہوں اور اس بیکار آدمی کی وجہ سے تم آج یہاں تک پہنچے ہو. اچھا چل ٹھیک ہے، یہ بتا کہ یہ آدمی کون ہے جو اتنے غور سے کو گھور رہا ہے؟ اس کے اگلے سوال پر حماد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جہاں ایک شخص ہاسپٹل کے باہر بینچ پر موجود کچھ اس انداز سے بیٹھا تھا جیسے کسی کا ویٹ کر رہا ہو، جبکہ نظریں اس کی اندر جاتی ماہم پر جمی ہوئی تھی. وہ میرا آدمی ہے اور میں نے اسے حفاظت کے لیے یہاں پر لگا رکھا ہے تاکہ کسی گڑبڑ کا ہمیں فوراً پتہ چل جائے. تم نے کہا تھا کہ مخالف پارٹی بھی اسی کی تلاش میں ہے، ابھی تک تو کوئی بم نہیں پھٹا. اب وہ سنجیدہ ہو کر بول رہا تھا. ہاں میں جانتا ہوں. وہ چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی تک اس کی خبر نہیں لگی، لیکن اس کی نظر ہم دونوں پر جمی ہوئی ہے. اس بات سے تو میں پکا واقف ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم محتاط رہنا. جس دن اسے اس کی خبر لگ جائے گی وہ اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. تم جانتے ہو نا کہ 500 کروڑ کی ہے یہ لڑکی. اس کا لہجہ آخر میں گہرا اور رازدار ہو گیا تھا. اور تم اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ حماد نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو ونڈو اسکرین سے نظریں باہر جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا. بس کسی سے کیا وعدے کو پورا کرنا ہے. سکندر کے لہجے میں درد تھا. تبھی حماد نے پوچھا، کیسا وعدہ؟ اس کی حفاظت کا وعدہ حماد، ماہم کی حفاظت کا وعدہ. تو کیا یہ وعدہ نبھانا ضروری ہے؟ بالکل، وہ میرا باپ تھا. سکندر نے جب غصے سے حماد کی طرف دیکھا تو اس کی گرے شفاف آنکھیں ضبط کی وجہ سے لال ہو چکی تھی. ان میں ایک عجیب سا درد تھا، کوئی پرانی یاد، جیسے کوئی پرانا زخم ہو.